نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین ذی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ فضیلت کا کیا مقام ہے، یعنی شہادت کا کیا مقام ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ فرمایا کہ شہید وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہے، وہ رزق بھی کھاتا ہے، اگرچہ آپ کی وہاں عقل کام نہیں کرتی۔ تو قرآن مجید نے اس مسئلے کو پھر واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ سامعین ذی قدر، گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا پس منظر میں نے ابتدائی جو پس منظر تھا وہ میں نے بتلایا تھا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کم وقت کے اندر آپ کو اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی شہداء کے سردار اور اسی طریقے سے جنت کے سردار، جس کے لیے کہا گیا سید الشباب اہل الجنہ، یعنی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اور ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیگمات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ آپ دروازے پہ کھڑی ہو جائیں، اور آپ تھوڑا سا اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ ابھی فرشتہ آنے والا ہے۔ اچانک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ بھاگتے ہوئے، حالانکہ ام سلمہ نے ان کو روکا، دروازے سے نہیں رکے، چھوٹے بچے تھے، اندر چلے گئے کمرے کے اندر۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی رونے کی بہت ساری آواز آئی، بہت ساری رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت میں اندر گئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور کہا کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے مٹی دکھائی گئی جہاں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عراق کے سفر سے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، امام حسین بھی ساتھ تھے، وہ کربلا کی مٹی کے وہاں پہنچے، کوفہ عراق جا رہے تھے کیونکہ درمیان کے اندر یہ کوفہ کا مقام آتا ہے جہاں کربلا کا میدان آتا ہے۔ وہاں سے گزر ہوا امام حسین نے فرمایا باجی مجھے بتلائیے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہ اسبرو صبر کرو صبر کرو۔ جس وقت وہاں سے گزر ہوا اور کہا، ساتھی بھی تھے، کہا کہ ہائے حضرت علی کیوں آپ اسبرو کا کہہ رہے تھے؟ کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لخت جگر امام حسین کو قوم قتل کرے گی اور کوفہ والے ان کو شہید کریں گے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے بتلایا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر رہے ہیں حضرت امام حسین اپنے چھوٹے بھائی کو، اور کہہ رہے ہیں میرے بھائی کوفہ والوں کی بات پہ کبھی نہیں آنا، یہ بڑے غدار ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کے اندر دھوکے کا مادہ ہے۔ مجھے بھی آخری مرتبہ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں، رو کے کہہ رہے ہیں
حسین میرا کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بدبختوں نے مجھے زہر ایسا دیا کہ آج میرے جسم کی آنتیں بالکل الگ الگ ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت حسن شہید ہو گئے۔ ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ چکے تھے اور مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، اس کے ساتھ عروہ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ تو درمیان کے اندر کیونکہ اس لشکر کے اندر جو حضرت علی کے ساتھ تھا، روایات کے اندر یہی ہے تو 72 یا 73 لوگ تھے، جن میں تقریباً 20 سے 21 اہل بیت میں سے تھے، باقی ان کے جانثار تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسین کے 5 بھائی اور تھے، جن کا نام حضرت عباس بھی ہے، حضرت جعفر بھی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عبداللہ، میرے خیال سے 5ویں، یہ حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی 6 بھائی یہ تھے۔ پھر حضرت حضرت حسن کی اولاد، جیسے ان کے بچے کا نام تھا، ایک کا نام تھا قاسم، جو سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور اس کے ساتھ عبداللہ بھی تھا، حضرت عثمان بھی تھا، یہ حضرت حسن کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین کے بھی بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت محمد جو بعد میں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور علی الاکبر جس کو عثمان عمر کہا جاتا ہے، علی الاصغر چھوٹے تھے تو وہ بیمار رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کی اولاد، اور اسی طریقے سے حضرت جعفر کی اولاد، عبداللہ بن جعفر کی اولاد، یعنی سارے ملا کے اہل بیت کا جو کہ لوگ تھے وہ تقریباً کتنے تھے؟ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ 21 لوگ تھے، اور ان میں سے 40 پیدل تھے اور 32 شہ سوار تھے، یعنی سفر اس کے اوپر تھے، گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر تھے، سوار تھے وہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 محرم الحرام سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، تو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر جو بھیجا تھا، اس کا جو گورنر بنایا تھا، وہ جو اس کا بڑا یہ تھا، جو فوجیوں کا بڑا ہوتا ہے، وہ تھا عمر بن سعد، اس کا نام تھا، کیا تھا؟ عمر بن سعد تھا، اور اس کے اندر حر بن یزید بھی تھا، جو ہر جگہ پہ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کو خطبہ دیتے تھے، اور اس کے خطبے سے متاثر ہو کر بعد میں جس وقت یہ لڑائی شروع ہوئی تو حر بن یزید یہ دشمنوں کے لشکر سے نکل کر امام حسین کی حمایت میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ڈال دی تھی۔ جس وقت یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ابن زیاد نے کہا عمر بن سعد کو کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے جائیں اور ان کو ایسی جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پانی نہ ہو، ایسے میدان کے اندر لے کے جائیں، یعنی ریتیلی زمین۔ یہ تقریباً فرات ایک دریا ہے، سنتے ہیں آپ لوگ، اس کے ساتھ ہی تقریباً تھوڑے سے فاصلے پہ کربلا کا میدان آتے، وہاں گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں کے لشکر جو تھا وہ بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی اقتداء کی۔ پھر عمر بن سعد کہہ رہے ہیں حضرت امام حسین کو، یعنی مذاکرات چلتے تھے، امام حسین کو کہا کہ اے امام حسین، آپ کو پتہ ہے کہ اقتداء کی خاطر آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کی جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی تھی، پھر حضرت امام حسن نے بخوشی وہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سر پہ رکھ دی تھی۔ اب حضرت امیر معاویہ اپنے مشورے کے مطابق نہیں، لوگوں کے مشورے کے مطابق
اپنے بیٹے کے سر پر خلافت کا تاج رکھا ہے، تو آپ یوں کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ جان اپنی بچانا چاہتے ہیں تو آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کا لشکر کم ہے، 72-73 لوگ ہیں، ہمارے پاس 4000 کا لشکر ہے، یعنی سارے سامان کے ساتھ ہیں، یقیناً آپ لوگ شہید ہو جاؤ گے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابن زیاد بڑا ظالم شخص ہے، اس نے کوئی نہ کوئی چار کھیلنی ایسی ہے کہ آپ کو اس نے شہید کروانا ہے۔ میرا برادرانہ مشورہ یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 3 شرائط ان کے سامنے رکھی، مذاکرات چل رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے سب سے پہلے شرط یہ کی کہ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس میں اپنے وطن مکہ کی طرف یا مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ مجھے اسلامی سرحد پر مجھے بھیج دیں، جہاں اسلام کی سرحد کو حفاظت کرتے ہوئے یعنی مسلمان کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے، تو وہاں جا کر میں مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ کافروں کے ہاتھوں میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ ماشاءاللہ شیعان علی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا آپ اپنے آپ شیعان علی کہہ کر میرے والد محترم کے آپ ہم درد و دوست بنتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا آپ کے ہاتھوں میرا خون ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یزید کے پاس بھیج دیں، کیونکہ وہ سربراہ ہے، میں جانوں وہ جانے۔ 3 شرائط یہ ذکر کی کیونکہ روایات کے اندر یہ 3 شرائط ملتی ہیں۔ عمر بن سعد نے بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملات خون ریزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ خط لکھا ابن زیاد کے پاس جو کوفہ کے اندر تھا، تو پھر اس کے بعد خط لکھا، خط جس وقت پڑھ رہا تھا اس وقت شمر ساتھ بیٹھا تھا۔ شمر کون تھا اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، یعنی اس کی بیوی کا بھائی تھا، سالہ بن گیا۔ شمر کی بہن تھی ام البنین بنت حرام، یہ ان کی بہن کا نام ہے شمر کی، اور یہ حضرت علی کے نکاح میں آئی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے، ایک حضرت جعفر، حضرت عباس، اور اسی طریقے سے ایک عبید اللہ، اور ایک چوتھے ایک اور ہیں، ذہن سے نکل گیا وہ۔ تو یہ 4 بیٹے یعنی ام البنین کی بطن سے پیدا ہوئے۔ گویا کہ ایک طرف دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ستیلا ماموں ہے۔ پھر اس نے چال چلی، اس کو دولت اور اس کا نشہ تھا شمر کو، اور اس وقت ابن زیاد خوش ہوا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ باتیں طے ہو گئی تاکہ ہماری خون ریزی کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب شمر نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ حسین کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں کرنا، ایک ہی بات کرنی ہے، ایک ہی بات ان کے سامنے رکھنی ہے، یا تو ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر لو یا قتل ہو جاؤ، کوئی دوسری بات نہیں۔ ابن زیاد نے وہ دوبارہ خط لکھا عمر بن سعد کے پاس، اور شمر کو کہا آپ یہ خط لے کے جائیں عمر بن سعد کے پاس، ان کو کہیں کہ اگر وہ آمادہ ہوتے ہیں بیعت کے اوپر ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اور شمر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ عمر بن سعد وہ کبھی ادھر کی باتیں ادھر کرتا رہتا ہے، رات کے وقت ان کے اکثر جو میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، یہ خیر کی نہیں ہوتی۔ ابن زیاد کو کہا، تو ابن زیاد نے شمر کو بھیجا یہ خط دے کر کے آپ جا کر عمر بن سعد کو دے دیں یہ خط، اگر وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ
اس کے گورنر، اس کے بڑے سربراہ بن جائے، سپہ سالار بن جائے یعنی فوج کے، اور عمر بن سعد کو بھی قتل کر دینا، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ 7 محرم الحرام کے وقت یہ شمر پہنچ گیا کربلا کے میدان کے اندر، حضرت عمر بن سعد کے پاس پہنچا، خط دیا کہ یہ ابن زیاد کا خط آیا ہے۔ پھر اس نے عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط پڑھ کر سنایا، اور عمر بن سعد نے کہا اس کے اندر سب سے زیادہ جو معاملہ اس نے خراب کیا ہے یہ شمر نے کیا ہے، اور یقیناً ہم اب کیا ہیں اس کے محتاج ہیں ابن زیاد کے، اب ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ 7ویں رات، اس رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی لوگوں کو نہیں بھیجا تھا جا کر پانی لے کر آؤ فرات سے، اور اس وقت عمر بن سعد ایک اور آدمی کو بھیجتے ہیں جس کا نام عمر بن الحجاج ہے، اس کے ماتحت یعنی 500 آدمی بھیجتا ہے ساتھ، اور جا کر کہتا ہے کہ آپ فرات پانی کے اوپر جا کر ادھر قبضہ کر لو، اگر اہل بیت میں سے کوئی آتا ہے تو ان کو قتل کر ڈالو۔ اور اسی رات امام حسین اپنے کسی آدمی کو نہیں بھیجا تھا، اگلے ہی دن حضرت اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ماتحت 40 سے 50 آدمی ساتھ بھیجتے ہیں، یہ وہاں فرات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں پانی ختم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، علی اصغر بالکل چھوٹا سا بچہ، اور جو بڑا ہی بیمار تھا حضرت عبداللہ جو حضرت امام حسین کے 2 سال کا بچہ امام حسین کے ساتھ تھا، اور اسی طریقے سے حسن حسین کی اولاد ساتھ تھی، اور مسلم بن عقیل کی اولاد بھی ساتھ تھی، اہل بیت بھی ساتھ تھے، اور 72-73 لوگوں کا یہ لشکر اور کربلا کے میدان کے اندر تھا۔ اور حضرت عباس اپنے چچا کو بھیجتے ہیں فرات میں جائیں، وہاں جا کر پانی لے کر آئے، دشمن وہاں جا کر تیر مارتے ہیں، اور جو ان کے مٹکے تھے وہاں ختم ہو گئے، پانی واپس لے کر نہیں آئے۔ کربلا کے میدان کے اندر 3 دن اور 3 رات تک یہ کربلا کے شہزادے حضرت حسین کی اولاد، حضرت امام حسن کی اولاد، اہل بیت اور ان کے جان نثار 3 دن تک پیاسے رہے۔ پھر اس کے بعد 9 محرم الحرام ایک قیامت صغری لے کر آ گئی، اور رات کے وقت حکم ہوا ابن زیاد کا، اور شمر کو کہا کہ آج عمر بن سعد کو کہہ دیں کہ اب ان کے لیے لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت حضرت امام حسین نے کہا کہ تمہارے ہاں یہ جائز ہے کہ رات کو لڑائی کی جاتی ہے، یوں نہیں ہو سکتا کہ رات کے وقت مہلت ہو جائے۔ جمعرات کا دن تھا، اگلے دن جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد شمر نے ملتوی کر دیا کہ بھئی ان کو خوشی ہوئی کہ امام حسین ڈر گئے، اب انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی سوچیں کہ ہم ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کی پرورش محمد رسول اللہ نے کی ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا، اور بچپن کے اندر رسول اللہ اس کے لیے سواری بن کے گھومتے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا اس کا نام محمد رسول اللہ حضرت حسین کا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا ارے یہ خاتون جنت کا بیٹا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا جن کے لیے محمد رسول اللہ نے کہا یہ جنت کا سردار ہے۔ ان کو کیسے ان کے دل میں آیا کہ یہ ڈر گیا؟ رات کو آپ نے اہل بیت کو خطبہ دیا، طویل خطبہ، پھر اس کے بعد تمام جانثار کو خطبہ دیا، اور اپنے اہل بیت کو خطبہ دے کر فرمایا، اور اس وقت حدیث پڑھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہتے سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نانا سے ایک حدیث سنی ہے، میرے اہل بیت سن لو، دل کے کان کھول کر سن لو،
لیس منا ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اہل بیت سن لو، عورتیں سن لو، بچے سن لو، دیکھ لینا کل مقابلے کا دن ہے، کل لڑائی کا دن ہے۔ یوں نہ کرنا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنا، اپنے ہاتھ منہ پہ نہیں مارنا، واویلا نہیں کرنا، بد دعائی والے کلمے ادا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے میرے نانا نے کہا جو یہ کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جو یہ عمل کرتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں اہل بیت کو، پھر جانثار کے پاس گئے اور ان کو خطبہ دیا، طویل خطبہ، مختصر بتاتا ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد کہا او میرے جانثارو، اور مسلم بن عقیل کی اولاد، ابن عباس کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد، سن لو، میں آپ لوگوں کو خطبہ دینا چاہتا ہوں، اور میرے جانثارو سن لو۔ اور ان کی دشمنی حسین کے ساتھ ہے، تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو میں اکیلا ادھر ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں، لڑائی کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں گا، آپ اپنے آپ کو بچا کے آپ واپس مدینہ میں چلے جاؤ، قربان ہو جاؤں جانثاروں کے اوپر۔ ان میں سے سعید بن عبداللہ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو، آنکھوں سے آنسو، امام حسین کو کہتے ہیں اے امام حسین، مجھے پتہ ہے ہم نے شکست کھانی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے شہید ہونا ہے، ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن یا اللہ جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہے مجھے اللہ تعالیٰ اتنے جانے دیتا۔ یہ بات بھی کرے امام حسین، میں آپ کی حفاظت کرتا کرتا تمام اپنی جانیں آپ کے اوپر جانثار کر دیتا۔ پھر اس کے بعد سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوفہ والوں کی طرح نہیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھا، دھوکہ دیا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس طریقے سے ہم دھوکے باز نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں سے تیر آئے گا، جہاں سے نیزہ آئے گا، سب سے پہلے ہماری جان کو لگے گا، پھر امام حسین آپ کو لگے گا۔ صبح ہوئی، نماز کے بعد صفیں باندھنی شروع ہو گئی جنگ کے لیے۔ ایک طرف عمر بن سعد یعنی شمر کا لشکر تھا، ابن زیاد کا لشکر تھا، دوسری طرف حسین ابن علی کا لشکر تھا، ادھر 4000 لوگ ہیں، اس طرف 72 سے 73 لوگ ہیں۔ اور اس وقت حضرت امام حسین نے خطبہ دیا سب کو اور کہا اے کوفہ والو سن لو، فلاں فلاں آدمی نے مجھے خط لکھا، تم لوگوں نے مجھے نہیں بلایا، تم لوگوں نے خط نہیں لکھے۔ سب نے انکار کر دیا، نہیں ہم نے بلائے۔ ان میں حر بن یزید کا بھی نام آیا، تو اس وقت حر بن یزید ابن زیاد کے لشکر میں تھا۔ پھر اس کے بعد سب نے انکار کیا۔ امام حسین وہاں سے خط نکالتے ہیں، یہ دیکھو فلاں آدمی کا خط ہے، یہ دیکھو فلاں آدمی کا خط ہے، یہ دیکھو یہ اس کا خط ہے۔ کہتے ہیں آپ خط تو دکھاتے رہیں، جو کچھ بھی ہو جائے اب لڑائی ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حر بن یزید کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالی۔ وہاں سے ایک آدمی آتا ہے سواری پہ سوار ہو کے، اور منہ کے اوپر کپڑا باندھ کر آتا ہے، اور آ کر حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نام حر بن یزید ہے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ باقی کوفہ والوں نے آپ کے پاس خط لکھے تھے، میں نے بھی لکھے تھے، لیکن ہمیں جانوں کا ڈر تھا۔ ابن زیاد بڑا ہی ظالم شخص تھا، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، امام حسین میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب باندھی، ایک طرف حبیب بن مظاہر کو کھڑا کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے دیا، دوسری طرف
اور درمیان کے اندر اپنے چچا حضرت عباس کو کھڑا کیا اور اس کے ہاتھ میں بھی علام ہوتا، یعنی جو جھنڈے کا جو نشان وہ تھا ان کے ہاتھ کے اندر۔ آگے حضرت امام حسین تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے، لڑائی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے ہوتے رہے، اہل بیت کے کچھ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت قاسم کہتے ہیں جو بڑا ہی شہزادہ، بڑا ہی خوبصورت، عرب کے اندر بڑا ہی خوبصورت، کیوں نہ خوبصورت ہو، حضرت حسن کا بیٹا تو ہے، حضرت حسن کا بیٹا، حضرت حسن کس کی اولاد ہے؟ حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، کیوں نہ خوبصورت ہو، جس کا نسب نامہ محمد رسول اللہ سے جا کر ملتا ہو، اتنا خوبصورت آگے آتا ہے۔ اور ایک پہلوان وہاں سے ابن زیاد کا آگے آتا ہے، اس کے 5 بیٹے، کہتے ہیں کہ مسلمان جو میرے 5 بیٹوں کا مقابلہ کرے، یہاں سے آگے اٹھتا ہے اور ایک قاسم اٹھتا ہے اور کہتا ہے چاچا مجھے اجازت دیجئے میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ وہاں تلوار اٹھائی، حضرت قاسم آتے ہیں اور ان کے وہ جو پہلوان آدمی تھا ان کے 5 بیٹوں کو یک کے بعد دیگرے قتل کر دیتا ہے، ان کے آخر بلا آخر ان کے والد کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ پھر شور ہوا کہ اگر یہ یک کے بعد دیگرے ایسے جاؤ گے تو یہ قاسم سب کو قتل کر دے گا۔ اس نے 7-8 آدمی اکٹھے آئے اور اس وقت حملہ کیا حضرت قاسم کے اوپر، تلوار لگی، نیزے لگے اور کہا یا ام، آواز نکالی اے میرے چچا، اے میرے چچا۔ اس وقت حضرت امام حسین اٹھے اور آ کر دیکھتے ہیں حضرت قاسم کو اپنے گود کے اندر ان کا سر رکھتے ہیں، جس وقت رکھتے ہیں تو ان کی جان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی۔ پھر اس طریقے سے یہ کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین کی باری آئی، جمعہ کے وقت تھا اور اس وقت کہا 3 بد دعائیں دی، 3 بد دعائیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں، 3 بد دعائیں، اور کہا کہ اے کوفہ والو میں آپ امام حسین تمہیں 3 بد دعائیں دیتا ہوں، سن لو۔ میں ہر نماز کے بعد 6 سے 8 بار قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، دن کے وقت بھی میں پورا قرآن ختم کرتا تھا، رات کے وقت میں قرآن مجید ختم کرتا تھا، تم لوگوں نے مجھے قرآن مجید سے محروم کر دیا، سن لو میری بد دعا ہے، تمہاری کوئی اولاد حافظ قرآن نہیں بنے گی، پہلی بد دعا۔ دوسری بد دعا امام حسین نے کی کربلا کے میدان کے اندر اور کہا میں اپنے نانا سے جدا نہیں ہو سکتا تھا، تم لوگوں نے میرے نانا کے روزے سے مجھے دور کیا، خدا تم لوگوں کو میرے نانا کا روزہ نہ دکھائے۔ تیسری بد دعا یہ کی کہ سن لو میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز قضا نہیں کی، جماعت کے ساتھ ہی میں نے ادا کی، تم لوگوں نے میری جماعت کو محروم کر دیا، خدا کرے قیامت تک تمہاری کبھی جماعت پوری نہیں ہوگی، تم لوگ کبھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرو گے۔ یہ حضرت امام حسین نے 3 بد دعائیں دی۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لو، خود فیصلہ کرو، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ امام حسین کی بد دعا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، امام حسین نماز آخری وقت ہے، انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ایک بات ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی حالت کے اندر مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ ارے آخری وقت ہر ایک کو جان زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں، حضرت امام حسین کہتے ہیں جس وقت نماز کی حالت میں گئے تو اس وقت ان کے جسم کے اوپر تقریباً 45 زخم تھے۔ کتنے؟ بعض روایات کے اندر آتے ہیں 34 تلوار کے اور 32 نیزوں کو تیروں کے ان کے نشانات تھے حضرت امام حسین کے اوپر۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ جو ان کے گھوڑے تھے نا، گھوڑوں کو تیر مارے، یہ گھوڑے ختم ہو گئے، اب سارے ہی پیدل ہو گئے، تو پھر ایک دوسرے کی لڑائی ہوئی، یعنی اکیلے حضرت امام حسین بچ گئے تھے، آخری لمحات تھے، بیٹھے ہوئے ہیں اور آواز دی آخری لمحات ہیں، عبداللہ کو ساتھ لے کر آؤ، میں اس کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو 2 سال کا بچہ حضرت امام حسین کا بیٹا لے کر آتے ہیں، امام حسین کے دل کے اندر یہ تڑپتی میں آخری لمحات کے اندر اپنے بیٹے کو دیکھ لوں، لیکن خدا کو یہ بات منظور نہیں تھی، رب کائنات کو کچھ اور ہی بات منظور تھی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر جیسے ہی وہ اس کو ساتھ لگاتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، وہاں سے دشمن نے تیر مارا، حضرت عبداللہ کے گردن کے اندر آر پار ہو گیا اور اس وقت اس کی آہ نکلی اور اس وقت وہ شہید ہو گیا، خون بہنے لگا، ہاتھوں کے اندر امام حسین نے خون بھرا اور کہا خدا دیکھ لے، میں آپ کی اسلام کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر دیا، میرے اللہ مجھ پہ راضی ہو جا، مجھ پہ راضی ہو جا۔ یوں اپنے بیٹے کا خون اپنے ہتھیلی کے اندر لے کے خدا کو دکھا رہے ہیں۔ نماز کی حالت ہے، امام حسین نماز کی حالت میں ہے، سر سجدے میں پہلے سب سے پہلے ایک بدبخت آتا ہے وہ آ کر حضرت امام حسین کے پیچھے سر پہ وار کرتا ہے، تو وہاں حضرت امام حسین سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سیدھے سجدے میں چلتے ہیں، وہاں آ کر ایک اور آدمی جس کا نام تاریخ کے اندر آتا ہے، اس کا نام سنان بن انس نام تھا، اس شخص کا نام سنان بن انس، وہ بدبخت آتا ہے، وہ آ کر حضرت امام حسین کے پیٹھ کے اندر آ کر نیزہ زور سے مارتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، امام حسین نماز نہیں توڑی، نماز کی حالت کے اندر وہ نیچے تڑپے اور کہا، اس وقت کہا شمر نے کہ اس کا سر کاٹو، کسی کو جرأت نہیں ہوئی، پھر یہی بدبخت سنان بن انس یہ آگے بڑھتا ہے، حضرت امام حسین کا سجدے کی حالت کے اندر ان کا سر قلم کر دیتا ہے۔ اب شمر کیا کرتا ہے، حضرت عبداللہ جو حضرت امام حسین کا چھوٹا بیٹا تھا، ان کی بھی گردن کاٹی، ان کی بھی گردن کو نیزے پہ چڑھا دیا، امام حسین کی گردن کو بھی نیزے پہ چڑھا دیا اور ادھر گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ پھر اس وقت حضرت زینب نے جب دیکھا منظر، ان سے رہا نہیں گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے اور خدا سے کہا، اے میرے اللہ اب راضی ہو جا، اب یہ ایسی میتیں ہیں، ان کو کوئی کفن دینے والا نہیں، ان کی کوئی قبر کھودنے والا نہیں، میرے اللہ اب اس کا انتظام خود کر لے۔ وہاں آندھی آئی اور اس وقت وہ سب کے سب مٹی ان کو اپنے اندر لپیٹ لیا۔ اب ابن شمر اور عمر بن سعد یہ جا کر حضرت امام حسین کا سر اور اہل بیت کو ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابن زیاد جیسے امام حسین کا سر دیکھتے ہیں، سامنے ٹیبل پڑی تھی، اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہاں ایک چھری اٹھاتا ہے، امام حسین کے ہونٹوں پہ مارتا ہے۔ جس وقت ہونٹوں پہ مارتا ہے وہاں تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، کسی سے رہا نہیں گیا، حضرت انس کھڑے ہوئے اور کہا، اے ظالم چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کے ساتھ میں نے محمد رسول اللہ کے ہونٹ لگتے میں نے دیکھے ہیں، یہاں سے ہٹا لے۔ پھر یہ آگے چلا، شمر اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر لے کر اب یہ چلا گیا کن کے پاس، یزید کے پاس۔ یزید کے پاس جس وقت پہنچا، بعض روایات کے اندر کیونکہ روایت اسرائیلی ہوتی ہے، کچھ اس پہ یقین کیا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا جاتا، کچھ روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین کا سر یزید کے پاس پہنچا تو اس نے بھی ان کے ہونٹوں پہ چھری ماری اور کچھ باتیں کی، ابن زیاد نے بھی بکواسیں ماری اہل بیت کے متعلق۔ پھر یزید کے پاس یہ بات پہنچی تو یزید نے بھی بعض روایات کے اندر اس نے چھری ماری، تو وہاں زید بن ارقم کھڑے ہوئے اور کہا کہ یزید مزید ظلم نہ کر، ان ہونٹوں کے ساتھ میں نے محمد رسول اللہ کے ہونٹ لگے دیکھے ہیں۔ تو اور یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت بعض روایات میں یہ آتا ہے جس وقت یہ شمر جا کر پہنچتا ہے یہ سر لے کر حضرت امام حسین اور آپ حضرت عبداللہ کا، اور یزید اس وقت رونا شروع ہو جاتا ہے کہ دائی سمیہ کی اولاد، او ابن زیاد، میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ اے محمد رسول اللہ کے نواسے کو شہید کرنا، اگر میں وہاں ہوتا میں نوبت کبھی نہ آنے دیتا۔ تو اس وقت قصور اس وجہ سے یزید کے اوپر تھوڑا سا لگتا ہے کیونکہ جس وقت یہ خبر پہنچی
کیونکہ وہ سب سے بڑا خلیفہ تھا، اس کا حق بنتا تھا یا تو ابن زیاد کو مروا دیتا یا سوری پہ چڑھوا دیتا یا ان کو معزول کر دیتا، لیکن اپنی حکومت کو بچاتے ہوئے ان کو یعنی دوسرے الفاظ استعمال کیے ابن زیاد کے متعلق. لیکن جس وقت وہ اندر پہنچے، ان کے اہل بیت یعنی حضرت حسین کے اندر پہنچے، تو وہاں جا کر یزید کی جو بیوی تھی، جس وقت وہاں اندر پہنچے تو حضرت زینب بھی تھی، اور اسی طریقے سے اور بھی اہل بیت کے جو عورتیں تھیں وہ جس وقت اندر پہنچی، اور اس وقت کیونکہ علی الاصغر بالکل بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے، وہ بھی جس وقت اندر گئے تو یزید کی بیوی نے اور اس کی جو عورتیں تھیں ساتھ، انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ پیٹنا شروع کر دیا. ہائے ہائے ہم برباد ہو گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے، یزید تم نے کیا کر دیا، یعنی اہل بیت والوں کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا، ہائے ہم ہلاک ہو گئے. اس وقت حضرت زینب نے بد دعا کی، اور یہی بد دعا کی، دیکھ لو میرے آپ نے بھائیوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے میرے والد محترم کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا حالت کی. میری یہ بد دعا ہے کہ قیامت تک آپ اپنے آپ کو مارتے رہو گے، یہ میری بد دعا ہے تم لوگوں کی. اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، کسی کو تکلیف ہوئے، جو مجھے روایات سے ملی ہے بات، میں اپنی طرف سے نہیں، اگر کہتے ہو میں بتا دیتا ہوں، جا کر خود مطالعہ کر لیں. یہی واقعہ لکھا ہے، یہی بد دعائیں آئی ہیں، یہ چیزیں ہوئی ہیں. آخری پس منظر یہی ہوا، آخر کے اندر جو اہل بیت ان کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور مقرر کر دیا وظیفہ کہ ابن یزید نے کہ بھئی جتنا ان کو ضرورت ہوگی ان کو ملتا رہے گا. دعا کے خالق کے کہنا جو کچھ کمی پیشی ہوئی اس کو پوری کریں اور ہماری کوتاہی کو معاف کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.